فرق پڑا ہے. تو یہ اندر مومنٹ ملتے رہنی چاہیے. مومنٹ ملتی رہے گی نا تو ہم اگر کھانا اچھی طرح کھاتے رہیں گے نا, چبا چبا کر کہ باریک ہو جائے, پتلا ہو جائے, تب نکلے. تو اب یہ اعتکاف میں تو یہ ٹرائی کرنا مشکل ہے. نفس جو ہے نا کہ ابھی ایک ہی بوٹی پہ لگا رہوں گا تو بوٹا جو ہے سامنے وہ کسی اور کے کھاتے میں چلا جائے گا, میں رہ جاؤں گا. تو یوں مطلب دیکھ لیں آپ, یہ نسخہ ہے, فارمولہ ہے. لیکن یہ کیا ہے, ایسے موقع جب سب کے ساتھ مل کے ایک تھال میں ہے تو پھر یہ کہ حرص کا کمال ہے کہ چاہے بہرے ہوتے ہوں چاہے گونگے ہوتے ہوں, ابھی جو سامنے یہ بچ کے نہیں جانا چاہیے. اچھا, اور بھی سوالات تھے اس میں؟ ہم دوسرے سوالات بھی لے رہے جو انہی کے ہیں, مگر آپ نے چند باتیں جو یہاں بیان کی ہیں ان کے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہو جائے. آپ نے چوئنگم کی اس وقت بات کی, تو اس میں شوگر فری کو آپ زیادہ پریفر کریں گے؟ میں شوگر فری لیا تھا میں نے. یہ اچھا یاد دلایا, شوگر فری. اور یہ جو گنا چوسنا ہے یا گنے کا رس پینا ہے, اس میں بھی چیک کرنا ہے کہ کسی کو شوگر ہے یا نہیں ہے, یا ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ میں دیکھو انڈر اسٹوڈ ہے, گیہوں جو ہے نا گندم, اس میں ڈاکٹر کے بقول 60% شوگر ہے. اوکے, 60%. تو اب ہم گندم کھاتے ہی سارے ہی کھا رہے ہیں, اور شوگر کے مریض بھی پاکستان میں پہلے تو 1 میں 3 بولتے تھے, 3 میں 1, ہر تیسرا آدمی شوگر کا مریض. اب سنا کہ شاید ہاف ہو گیا ہے, واللہ اعلم. نہیں, اتنا شوگر بڑھ رہا ہے, موومنٹ نہیں ہے, ورزش نہیں ہے, پیدل چلنا نہیں ہے, بس کھایا اور پیٹ پھلا کر یوں بیٹھ گئے تو پھول ہی جاتا ہے پیٹ پھر, سمجھے. تو یوں مطلب شوگر کا مرض تو بالکل عام ہے نا, ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے شوگر ہے. یہ ٹیسٹ کون کرائے یار, ہزاروں روپے لگتے ہوں گے ٹیسٹ کرانے میں, سستی بھی ہوتی ہے, خون دینا پڑتا ہے. تو ٹیسٹ کروانا بھی ایک کام ہے, جو نہیں کرواتے. شوگر, لپڈ پروفائل, یورک ایسڈ, اپنے وٹامن ڈی, اور یہ بعض مخصوص اس کی چیزوں کے ٹیسٹ ہے نا, یہ ڈاکٹر کہتے ہیں 6 مہینے, کوئی کہتا ہے 3 مہینے, یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے. تو بعضوں کا شوگر ڈکلیئر ہو جاتا ہے, یہ صحیح بولتا ہوں, بعضوں کو شوگر ڈکلیئر ہو جاتا ہے. ان کو یوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے, اندر سے نکل آتا ہے. یہ ہوتا ہے, یہ جب یہ اپنا شدت اختیار کرتا ہے, سر اٹھاتا ہے نا, پھر بندہ بولتا ہے ہائے اب کیا ہوگا, اب کیا کروں. تو اس لیے چیتیا نر سدا سکھی, یہ گجراتی کہاوت ہے کہ جو محتاط آدمی ہوتا ہے ہمیشہ سکھی رہتا ہے. تو پہلے سے سب کو ٹیسٹ وغیرہ کروانے چاہیے. ڈاکٹر سے بھی پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر سے بول دے گا آپ کو کیا ضرورت ہے, لیکن میرا مشورہ ہے, اگرچہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن زیادہ تجربہ ہوتا ہے کہ نکل آتا ہے, میں نے مشورے دیے نکلا ہے یار. تو اس لیے میں بولتا ہوں آپ ٹیسٹ کروا لیا کریں. تو انشاءاللہ اس طرح یہ ہوگا. بعض لوگ نہیں کرواتے, بولا کوئی نکل پڑے گا. تو ایک شوگر کے مریض نے مجھے کہا اس کو 400 اس طرح کی ہائی ہو جاتی تھی کافی شوگر. پھر بولا اب تو میں نے ٹیسٹ کروانا ہی چھوڑ دیا ہے, کوئی نکل پڑے گا تو پھر میں کھا نہیں سکوں گا. تو اب بستر پہ جا کے مطلب یعنی کہ نلکیوں کے ذریعے کھانے کے بجائے یہ نہیں کہ ابھی سے ہم بچ کے کھائیں, سنبھل کے کھائیں. شوگر کا مریض تو یہ ذہن بنا لے کہ میں نے اپنی حصے کی جو شوگر تھی نا وہ استعمال کر چکا. یہ مشورہ ہے کہ میں کھا لیا, اب مجھے شوگر سے بچنا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ بچیں گے. اب گیہوں گندم اس سے تو بچ ہی نہیں سکتے ہم. تندوری روٹی یہاں بھی گندم ہی کی ملے گی آپ کو. اس کا مطلب ایک آٹا آتا ہے اپنے وہ ملٹی گرین, یہ آٹا شوگر فری ہوتا ہے. اس میں چند چیزیں مکس ہوتی ہیں اس میں. شوگر کے مریض یہ کھاتے ہیں. شوگر بھی یہ نہیں کرتا, موٹاپا بھی نہیں کرتا, ہو خالص. تو یہ فائدہ کرتا ہے. میری کوشش اسی طرح کا آٹا کھانے کی ہے الحمدللہ. تو یہ کہ جتنا آپ نے احتیاط کریں گے تو تھوڑا یوں بچت ہوگی. جیسے میں کہتا ہوں کہ آج کل کباب, سموسے, پکوڑے, تو ویسے کبھی کبھار آیا تو کھا لیتا تھا. اب آیا تو بھی بچنے کی ترکیب ہے کہ اب میں بولا مجھے گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے, اور رمضان شریف کی مصروفیات اپنی ہیں, تو وہ اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو پیٹ میں پھر جنگ عظیم چھڑی رہے گی. خطرات. یہ حافظ صاحبان بھی بچتے ہوں گے, تراویح پڑھا نہیں ہے.
تو یوں مطلب تلاوتیں کرنی ہوتی ہیں، نوافل پڑھنے ہوتے ہیں لوگوں کو، تو پھر یہ پٹ پٹ پیٹ میں ہوگا تو کام آپ کے رکاوٹ بنتی رہے گی. اور یہ ہمیشہ اگر احتیاط کریں گے نا تو آپ انشاءاللہ بڑھاپے میں بھی گھوڑے جیسے رہیں گے. انشاءاللہ یاد کریں گے مجھے کہ یار صحیح مشورہ دیا تھا. ورنہ بیچارے بزرگ جو ہیں یہ عام طور پہ تکلیف بھی ہوتے ہیں. میں بھی ہوں، میری چال آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ وہ چال نہیں ہے جو جوانوں کی پہلے چال ہوتی تھی، سمجھے؟ وہ نہیں رہی. وہ تو جا رہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. وہ یہ زیادہ تر بیماریاں یہاں سے جاتی ہیں. شوگر یہاں سے جائے گا، کولیسٹرول یہاں سے جائے گا، سمجھے؟ اور یعنی اس کو اگر صحیح معنوں میں قفل مدینہ لگ جائے نا، مدینہ کا تالا لگ جائے کہ وہ صرف اسی کو اجازت دے جو اس کو معافی ہے، تو بچت کافی رہی ہے. اب نیلے پیلے شربت آج کل پیتے ہوں گے، لال گلابی شربت، ہاں اب بھی تو ہوتا نہیں پیوں گا. افطار کا ٹائم آنے تو پتہ چلے گا کہ پینا ہے کہ نہیں پینا. کباب سموسے نہیں، بالکل دیکھوں گا بھی نہیں. افطار کا ٹائم آنے دو، کسوٹی اس وقت ہوگی. بوٹیوں سے احتیاط کروں گا، بقرعید آنے دو، پتہ چلے گا بوٹیوں سے احتیاط کیسے ہوتی ہے. تو ہم لوگ بس ہرس ہم کو ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ یار بچ نہیں پاتے، اور پھر جو تکلیفیں ہوتی ہیں. میں صحیح بولتا ہوں، کسی بھی ڈاکٹر کو پوچھ لو کہ رمضان کریم میں جو آخری دن ہوتے ہیں نا، ان کے کلینک پر بھیڑ ہو جاتی ہے. آپ کسی کو پوچھ لو کیوں بھیڑ ہو جاتی ہے. کسی کو کباب لے جاتا ہے، کسی کو پکوڑیاں، چل کسی کو سموسا وغیرہ وغیرہ، نیلے پیلے شربت. ڈاکٹر صاحب آواز نہیں نکلتی. اچھا، تو اب روز افطار میں مزے کا لال گلابی شربت پیا تھا، تو آخری دنوں میں اس نے اپنا بدلہ لینا شروع کیا. یعنی کسی کو ہوا تو اسی وجہ سے ہوا، یہ ضروری نہیں ہے. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، بخار آ گیا تو اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن زیادہ تر یہ معتکفین کو بھی دیکھا میں نے کہ بیچارے پڑے ہوتے ہیں. اب تراویح کے واندے، نمازوں کے مسئلے، کیا کیا ہوتا ہے، بیچارے تپ رہے ہوتے ہیں بعد بخاروں میں. اب فی الحال نہیں ہے، 2-3 دن ہوئے نا. بعد میں ہمارے اعتکاف میں تو پھر بھی ہم کھانا مناسب کھلاتے ہیں، اور درخواست ڈالی ہوئی ہے کہ آدھا تیل، آدھا مسالے، آدھے. اگر یہ گھروں میں جو بناتے ہیں یہ بھی اگر میری اس فارمولے کو استعمال کریں گے نا کہ جتنا استعمال کرتے ہیں آدھا. اور میٹھی ڈشیں، میٹھی بھی ڈشیں تو میٹھے میں میٹھی ہوتی ہے، بہت میٹھی ہوتی ہے. گھروں میں جو ڈشیں پکتی ہے نا، اس میں اگر گڑ سے عادت ڈالے گی نا، گڑ والا، میں تو چائے گڑ کی ہی پیتا ہوں، بہت ٹائم ہو گیا. اب تو چینی کی جیسے مجھے مزہ نہیں آتا، گڑ کی ایسی عادت پڑ گئی. الحمدللہ دیسی گڑ. ہاں کبھی ایسے چینی کی پینی پڑتی ہے، کہیں آئے گئے ایسا کوئی مجبوری ہوئی یا چینی ختم ہو گیا، گڑ ایک انسان ہے مطلب. لیکن یہ میں بچتا ہوں الحمدللہ، یہ میٹھی ڈشوں سے بچتا ہوں میں. یہ رمضانی ڈشیں جتنی بھی ہیں نا، تو یہ کبھی آ گئی رمضان میں تو میرے پاس پھٹکتی بھی نہیں یہ چیزیں. میں خود ہر جگہ آنا جانا تو میرا ہے ہی نہیں نا، نظر بند کی سی میری کیفیت ہے. تو الحمدللہ کوشش کرتا ہوں بچنے کی. اور کبھی باہر رمضان شریف کے علاوہ جیسے کوئی موقع ہوا تو ایک آدھ چمچ چکھ لی، کبھی تھوڑی سی چکھ لی، اس طرح کوشش کرتا ہوں. تو اللہ کی رحمت سے میں اس کے فوائد دیکھ رہا ہوں. اللہ کی رحمت، اس کا کرم ہے. اللہ پاک چلتا پھرتا رکھے اور آخری سانس تک دین کا کام مجھ سے لیتا رہے. نہیں تو بستر پہ آ جاؤں گا تو کیا کروں گا، دین کا کام کیسے ہو سکے گا. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. اللہ صرف اپنا محتاج رکھے، غیر کی محتاجی سے بچائے. یہ سب کوشش کریں، حرص کم کریں، انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی رہے گی. پھر آپ کو قافلوں میں سفر بھی تو کرنا ہے نا. بیمار ہو جاؤ تو سفر کیسے کرو گے. یہ بھی چلانے ہیں قافلے، نمازی بڑھانے ہیں، مسجدیں بڑھانی ہیں، عالم کورس کرنے والے طلباء کرام بڑھانے ہیں، جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، ان کی تعداد بڑھانی ہے. تو مجھے آپ کی ضرورت ہے. اپنے کو صحت مند رکھے اور اللہ کے دین کے لیے بھاگتے رہیں. اس طرح ہی بھاگتے 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 مدینہ آ جائے گا، پھر وایا مدینہ جنت انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ گنے کا تو پورا ہو گیا نا. اور سوالات تو حاجی سلمان نے کافی کر دیے تھے، سب یاد بھی نہیں ہے.
یہ 3 بار وہ اس فصل دیتا ہے. تو یہ بھی معلومات اچھی ہوئی اپنے کو, معلومات تو ہوئی. تو اس میں کیا مسئلہ یوں انہوں نے شاید پوچھا. اچھا ہاں عشر تین اصل عشر ہوتا ہے پیداوار پر نا. تو یہ عشر تو 3 بار, اگر 100 بار بھی یہی گنا فصل دیتا رہے 100 بار ہوگی عشر اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام سمیہ اطاری ہے. میں لاہور سے عرض کر رہی ہوں. پیارے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا شوگر فری چنگم کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا؟ کیا اس کو چبانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ چنگم یا ببل جو ہے نا, یہ کھانے سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس کے وہ مٹھاس گلے میں جاتی ہے. اور یہ کھانا نہیں, ہاں چنگم نہیں کھانا, چبا کے کھانا کھانا. چنگم کھانے میں ایک تو یہ گلے کو نقصان کر سکتا ہے, اس میں ایسنس اور پتہ نہیں کیا کیا الا ولا ڈالتے ہوں گے. تو وہ کبھی ایک آپ نے چاب لیا وہ لگے, اس کو معمول نہیں بنائے. اور ہاں یہ مسئلہ نہ ہو جائے گا ابھی چنگم شروع ہو جائے, ایسا نہیں کرنا. اور پھر یہ چباتے میں تو ویسے بور ہوتا ہوں, چباتے کچھ پڑھنا کرنا یہ سب آزمائش ہوتی ہے. تو اس میں تو فرصت آدمی کو وہ پڑھنے درود شریف وغیرہ کچھ عادت ہی نہ ہو, خالی چباتا رہے فارغ ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن پھر بھی مضر ہے, نقصان دہ. تو اس طرح کی چیزیں آرٹیفیشل یہ نقصان دہ ہوتی ہیں عام طور پہ. اگر مجھے معلومات ہو گئی نا کہ اس میں کیا کیا نقصانات ہیں تو کبھی انشاءاللہ اس کو بھی بیان کر دیں گے. فائدے والی چیز اس کو کہانی کی حد تک ضرورت ہے. باقی یہ بعض ہوگا ڈرائیو کرتے نا, لمبی نیند چڑھے تو اس پر یہ لوگ ڈرائیور لوگ بھی چیونگم ڈالتے ہیں, گاڑی چلانے والے, کار چلانے والے. تو یہاں ضرورت ہے, لیکن ان کو بھی اور کوئی اگر نعمل بدل, میں نے عرب دنیا میں یہ دیکھا ہے, جیسے مدینہ شریف گاڑی میں جاتے ہیں نا مکہ پاک سے, تو میں دیکھا ہے مسواک رکھیں گے منہ میں, کرتے رہتے ہیں مسواک. یہ اس طرح نیند اڑتی رہے گی. اور مسواک آئے بھی الحمدللہ, اس کا کیا نقصان. اور وہ سر وہ ہوتی ہے وہ اپنے اس کی جو سب سے افضل مسواک ہے پیلو کی ہوتی ہے. تو اس پیلو کی مسواک ہوتی ہے, تیز ہے مسواک, افضل بھی ہے, سستی بھی ہے. یہ پیلو والے بھائی میں نکالوں, پتہ نہیں پیلو کی ہے یا نہیں, ہے بھی یا نہیں, بھول گیا ہوں ڈالنا. میں ڈالتا ہوں, مجھے کہیں جانا, میرے وضو خانے پر مسواکیں رکھی ہوتی ہیں, لیکن میں ترغیب کے لیے رکھتا ہوں, بھول گیا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب مسواک لیں. ہاں یہ آقا کی سنت بھی ہے, بہت پیاری سنت ہے. اور مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھیں گے مسواک کر کے تو ایک 70 گنا ثواب. تو اس لیے یہ مسواک کے اور بھی فوائدے ہیں. مسواک کا عادی جو ہوگا اس کو مرتبہ کلمہ نصیب ہوگا, یہ بشارت بزرگوں کی طرف سے. اور ایک جو افیون کا عادی ہوگا اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف, اللہ نہ کریمان چھن جائے. یہ افیون بھی ایک نشے کی ہی وہ چیز ہے, مشہور ہے, لیکن اب ہو سکتا ہے نیو جنریشن کچھ اور بولتی ہو اس کو, کیا بولتے پتہ نہیں انگلش میں اس کو. ہیروئن مشہور ہے, ہیروئن بھی غالباً افیون سے نکلتی شاید, لیکن یہ افیون نہیں ہے ہیروئن. یہ اس کی شاید اس کا ست ہوگا, ہو سکتا ہے, جو خطرناک ترین, دنیا اس سے پریشان ہے. ایئرپورٹوں پر بھی اس کی سختی بہت ہے, لیکن چور کی 14 نظریں, وہ راستہ نکال ہی لیتے ہیں.